اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلى آلہ الذین اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. السلام علی عبد اللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المشط دمن المسعد دمه في السماء لعن الله هرملا بن كاهل الأسدي. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عالی جناب مولانا ارشاد عباس صاحب الہبادی کے استقبال میں بلند ترین صلوات ارشاد فرمایا. حضرات میرے محترم بھائی بڑے بھائی عالی جناب مولانا ارشاد عباس صاحب آج کی تقریر میں موجود ہیں. آج گفتگو جو جس مرحلے پر اور جس لفظ پر کل اختتام پذیر ہوئی تھی اسی سے گفتگو کا آغاز ہوگا. بس آج شاید اپنے نہج سے ہٹ کے گفتگو کروں. ایسے ماحول میں جس میں سخت بارش ہو رہی ہے، زبردست بادل گرج رہے ہیں اور برس رہے ہیں، اور آپ پھر بھی موجود ہیں، یہ واقعاً کمال ہے. اور انشاءاللہ جیسے مومنین ایسے برستے اور گرجتے بادلوں میں بھی چھاتوں کا سہارا لے کر دم دم آ رہے ہیں. انشاءاللہ یا تک آواز اور جنہیں پتہ چلتا رہے گا کہ مجلس شروع ہو گئی وہ آ جائیں گے. خیر، وہ خمسہ مجالس جس کا کل آغاز ہو چکا ہے، آج اس کی دوسری تقریر نظر سماعت ہے. آج بھی وہ لفظ جو کل ادھورا چھوڑا تھا آیت کے ترجمے پر، شاید اس پر بھی تبصرہ نہ کروں، مگر وہ لفظ جو شعور زندگی کے حوالے سے اور وہ باتیں اور وہ فضائل و مناقب اہل بیت
آپ حضرات کے نظر فرمائے تھے، اسی ٹاپک کو میں آگے بڑھاؤں گا اور بڑے پیارے انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کی نظر کر سکوں۔ بس جو موسم ہے وہ موسم آپ پہ طاری نہ ہو، آپ ذرا جاگتے رہیے گا۔ جتنے بیٹھے ہیں کافی ہیں، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج 10 20 50 مومنین کے برابر تو محترم بھائی مولانا ارشاد عباس صاحب موجود ہے۔ تو خیر گفتگو جو ہوئی تھی وہ شعور پر ہوئی تھی کہ شعور کیا ہے، اور یہ جملہ کہا تھا کہ شریعت عمر پہ واجب نہیں ہوتی، شعور پہ واجب ہوتی ہے، اور اللہ جسے جس عمر میں چاہے اس عمر میں شعور دے دے۔ شعور کم سنی کے عمر میں بھی مل سکتا ہے، عالم جوانی میں بھی مل سکتا ہے، عالم ضعیفی میں بھی مل سکتا ہے۔ شعور ہو سکتا ہے کہ 60 برس کی عمر کے بعد ملے، اور شعور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم آغوش میں مل جائے۔ اور جیسے کہ کل جملہ نظر سماعت کیا تھا، وہ اللہ ہے اگر شعور دینے پہ آئے تو شکم مادر میں رہ رہے بچے کو شعور دے دیتا ہے۔ وہ شعور جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ شعور پڑھنے سے نہیں آتا، شعور عطا سے آتا ہے۔ شعور تہذیب سے آتا ہے، شعور کلچر سے آتا ہے۔ لاکھ کتابیں آپ پڑھ جائیں، ہزارہا بکس آپ پڑھ جائیں، نہ جانے کتنی ڈگریاں آپ کے پاس ہو، مگر ڈگریز کے ہونے سے، کاغذوں کے ہونے سے، آپ کے مارکس ہونے سے، اگر 100% ہوں، 100% ہوں، تو بھی وہ آپ کا علمی معیار تھوڑا بہت بتا سکتا ہے، مگر شعور نہیں بتا سکتا کہ آپ کے شعور کا عالم کیا ہے۔ شعور کلچر بتاتا ہے، شعور تہذیب بتاتی ہے۔ آپ کی تہذیب سے، آپ کے کلچر سے، آپ کے بولنے چالنے کے طریقے سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے شعور کا اندازہ ہوتا ہے کہ شعور کس منزل پر ہے۔ میں نے آپ کی نظر کر شعور کی 2 منزلیں کی تھیں، اور 2 منزلوں میں وقت مکمل ہو گیا تھا۔ آج تیسری منزل میں شعور کی آپ کی نظر کروں گا۔ کل ایک شعور کی منزل وہ واقعہ سنایا تھا، جو ایک ننھا سا بچہ عالم شباب میں پہنچا تو شہادت سے اس نے کائنات کو بچایا۔ ایک شعور وہ شعور بتایا تھا کہ جو مشاطۂ فرعون کی آغوش میں ننھا سا بچہ تھا، اور شعور کا عالم یہ تھا کہ وہ گویا ہو گیا۔ اب ایک شعور کی تیسری منزل ہے، اور اس شعور کی تیسری منزل کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا، اور آوازوں کو بلند یہاں سے کرنا ہوگا۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ دور بنی اسرائیل میں ایک بہت بہترین عابد گزرے ہیں، توجہ رکھیے گا، بہترین عابد گزرے ہیں۔ عابد عبادت کرنے والے، ہمیشہ عبادت خانے میں رہتے تھے، ہمیشہ اللہ اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ عبادت کرتے وقت کئی مرتبہ انہیں ان کی ماں نے آواز دی تو انہوں نے ماں کی آواز کو بھی اگنور کر دیا، ماں کی آواز کو بھی متوجہ ہو کر نہیں سنا اور نظر انداز کر دیا۔ جب کئی مرتبہ یہ واقعہ درپیش آیا تو ماں نے اس عابد کو بد دعا دی، خدا کرے تجھے بازاری عورتیں دیکھیں، خدا کرے تجھے بازاری عورتیں دیکھیں۔ جب یہ بد دعا دے دی، عابد اپنی عبادتوں میں مصروف رہا، اللہ اللہ، سجدے سجدے، رکو رکو، قیام قیام۔ ایک دن عابد اپنے قیام گاہ میں آرام کر رہا تھا، مسجد کے حجرے میں آرام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چرواہا وہاں پر آیا۔ شعور، کل 2 بچے میں نے آپ کو شعور کے حوالے سے گنائے ہیں۔ میں چاہتا تو موضوع کو روک سکتا تھا اور رخ بدل سکتا تھا، مگر میں کل کی بات سے مسلسل ہو گیا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ چرواہا اس کی عبادت گاہ میں آیا، قیام گاہ میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے چند روز وہاں قیام کی اجازت چاہی۔
عابد بیچارہ شریف سا آدمی تھا، اس نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی، عابد اپنے کسی کام کی وجہ سے، کار ضروری کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا، پورے مجمع کی بھرپور توجہ، جب وہ وہاں سے چلا گیا تو کچھ وقت گزرا کہ وہاں کوئی خاتون آ گئی، اس خاتون سے اس کے کچھ معاملات طے ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چند مہینوں کے بعد اسی خاتون کی آغوش میں ایک ننھا سا بچہ آیا۔ جب خاتون کی آغوش میں بچہ آیا تو پورے شہر میں شور شرابہ ہوا کہ خاتون کی آغوش میں بچہ کیسے، نہ شادی ہوئی، نہ بیاہ ہوا، نہ رخصتی ہوئی، نہ سیگے ہوئے، یہ بچہ کیسے ہے؟ تو اس خاتون نے چرواہے کو بچانے کے چکر میں اس عابد پر الزام رکھ دیا۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، چرواہے کو بچانے کے چکر میں عابد پر الزام رکھ دیا کہ اس بچے کا باپ عابد ہے۔ اب پورے شہر میں اس کی بدنامی ہوئی، اور ظاہر سی باتیں ہونی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بڑا شریف سمجھتے تھے، بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے، پورے شہر میں آپ کی عبادت کے چرچے، پورے شہر میں آپ کے تقویٰ کے چرچے، پورے شہر میں آپ کے خلوص کے چرچے، پورے شہر میں آپ کی عبادتوں کے چرچے، اور یہ کیا کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا گناہ آپ سے سرزد ہو گیا۔ آمادہ سماعت ہیں آپ؟ جملہ نظر سماعت کرنے جا رہا ہوں، ذرا سا جاگ کے سنیے گا۔ اللہ شعور دینے پہ آئے تو آغوش کے بچے کو دے دیتا ہے، اللہ کسی کو بلوانے پہ آئے تو آغوش مادر میں کلام کرنے کی صلاحیتیں دے دیتا ہے۔ یہی جملہ تھا، اسی پہ بات مکمل ہوئی تھی۔ آپ کی توجہ ملحوظ خاطر ہے، پورے مجمع کی بھرپور توجہ۔ اس نے چرواہے کو بچانے کے چکر میں عابد پر الزام رکھا۔ اب لوگوں نے عابد کو تانے دیے، بات نوبت یہاں تک آئی کہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ غضبناک ہوا، بادشاہ نے فوراً عابد کو بلوایا۔ پورے مجمع کی توجہ، جملہ رائے گا نہ جائے۔ عابد کو بلوایا۔ جب عابد آیا دربار میں، نہ ابھی عابد جب جا رہا تھا، عابد کو بلوایا تو اس راستے سے گزرا، جملے کی نزاکت کو محسوس کیجئے گا، اس راستے سے لے جایا گیا کہ جہاں پر بازاری عورتیں رہا کرتی تھیں۔ ابھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جہاں پر بازاری عورتیں رہا کرتی تھیں۔ جیسے ہی ادھر سے گزرا، اس کی نظریں بلند ہوئی، اس نے چھتوں پہ ان عورتوں کو کھڑا ہوا دیکھا تو مسکرا دیا۔ مسکرایا کیوں؟ کیونکہ سمجھ گیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے، یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ تو ایک پیغام تو آج کی پہلی تقریر میں یہ ہے کہ عبادتیں چاہے جتنی کر لو، نماز چاہے جتنی پڑھ لو، سجدے چاہے جتنے کر لو، روزے چاہے جتنے کر لو، اطاعت خدا چاہے جتنے کر لو، اگر والدین کی ناراضگی ہے تو پھر آپ کی عبادت آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پھر ماں کی بد دعا آپ ماں کی بد دعا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ضمناً جملہ تھا، اب واقعہ ذرا سا اور 1-1.5 منٹ کا رہ گیا ہے، نتیجہ دوں گا پھر بات آگے بڑھ جائے گی۔ اب جب لوگوں نے اسے مسکراتا ہوا دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کچھ ہو نہ ہو یہ گنہگار ہے، یہ خطا کار ہے، یہ خطاوار ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دیکھو انہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اس کی مسکراہٹ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ جیسے ہی دربار میں لے جایا گیا، توجہ عزیزو، جیسے ہی دربار میں لے جایا گیا، دربار میں کھڑا کیا گیا، بادشاہ نے تانا زنی شروع کری۔ بھائی ہم آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے، پورے شہر میں آپ کی عبادت کے چرچے تھے، آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ اللہ اللہ کرتے تھے، اور آپ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ موضوع گفتگو ذہن میں ہے، اگر اللہ کلام کرنے پہ آئے، کلام کرنے کی صلاحیت دینے پہ آئے تو آغوش کے بچے کو کلام کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے۔ نوجوانوں، اب جملہ رائے گا نہ جائے، جیسے ہی اس نے الزام تراشی کی، نہ جانے بادشاہ کے دل میں کیا خیال آیا۔ بادشاہ نے کہا اگر کوئی گواہ ہو، کوئی دلیل دینا چاہتے ہو اپنی بے گناہی کی تو آپ دلیل پیش کر سکتے ہو۔ بادشاہ کی اس بات کو سن کر عابد کچھ دیر خاموش رہا، پھر ایک جملہ کہا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ۔
اس عورت کے بچے کو بھی بلاؤ. نہیں میرے سرکار ذرا سی توجہ کیجیے گا, اس خاتون کو بھی بلاؤ, اس خاتون کے بچے کو بھی بلاؤ. روایت کے فکر یہ ہے کہ دربار میں خاتون کو بلایا گیا, خاتون کی آغوش میں وہ بچہ بھی ہے جس کا الزام عابد پر رکھا گیا, مگر جیسے ہی دربار میں آئے اور بادشاہ نے کہا لو آ گئی ماں بھی, ماں کا بچہ بھی, تو ایک مرتبہ عابد آغوش کے بچے سے گویا ہوا اور گویا ہونے کے بعد کہا بتا تیرا اصلی باپ کون ہے. ایک مرتبہ آغوش کا بچہ بولا کہ یہ عابد بے گناہ ہے, چرواہا میرا باپ ہے. ایک صلوات پڑھے بابا سے ولد آپ حضرات. یہ عابد بے گناہ ہے, یہ عابد بے گناہ ہے, چرواہا میرا باپ ہے. آپ نے شعور کی منزل کو ملاحظہ فرمایا. یہ آغوش میں بچہ بولا ہے, یہ بچہ آغوش میں بولا ہے. چوتھا بچہ تاریخ کا کون سا ہے؟ چوتھا بچہ ہے شاہد جناب یوسف. ذرا سی توجہ, شاہد جناب یوسف, جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دینے والا وہ ننھا سا بچہ کہ جب زلیخا نے انتظام کیا اور چاہا کہ یوسف پہ الزام تراشی ہو اور یوسف کو حجرے تک لے گئی اور گھر کی خادمہ دروازوں میں قفل ڈالتی چلی گئی, تالے لگاتی چلی گئی. 7 دروازے ہیں, 7 دروازوں کے اندر حجرہ ہے. یوسف کو 7 دروازوں کے اندر لائی, مگر جیسے ہی یوسف غضب خدا سے ڈرے اور ڈرنے کے بعد دروازوں کی طرف بھاگے تو تفسیر یہ کہتی ہے کہ تالے اپنے آپ کھلتے چلے گئے. آپ سوچتے ہو یہ قصص کس لیے ہیں؟ یہ قصص انبیاء, یہ واقعات قرآنی یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہیں, یہ رٹنے رٹانے کے لیے نہیں, یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں اگر کبھی گناہ میں گھر جاؤ تو گھبرانا نہیں کہ نکلنے کا راستہ ہو گئے نہیں, اعتبار اس پہ کرنا, بس دوڑتے چلے جانا, دروازے کھولتے چلے جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بابا سے ولد آپ حضرات. کبھی گھبرانا نہیں ہے, صرف بولتے ہوئے چلے جانا ہے, صرف بولتے ہوئے چلے جانا ہے. اللہ اللہ کرتے ہوئے دوڑتے چلے جاؤ, راستے وہ ہموار کرے گا جس کے نام سے ہم بخششیں لے رہے ہیں, جس کے نام سے ہم جس کی عبادتیں کر رہے ہیں, جس کے جو ہمیں بخشنے والا ہے. اب فکر یہ ہے پورے مجمع کی بھرپور توجہ. جناب یوسف نے دوڑنا شروع کیا, تالوں نے کھلنا شروع کیا. جیسے ہی 7 دروازے کھلے اور یوسف کمرے سے باہر آئے تو سامنے کھڑا تھا عزیز مصر, سامنے کھڑا تھا عزیز مصر. عزیز مصر کو جیسے ہی جناب یوسف نے دیکھا اور یوسف کو عزیز مصر نے دیکھا تو پیچھے سے آ گئی دوڑتی دوڑتی زلیخا, آنکھوں میں آنسو لے کر, اور کہنے لگی دیکھیے آپ نے پالا ہے, آپ خرید کے لائے تھے, آپ نے پروان چڑھائے اور انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے, امانت میں خیانت کی ہے. عزیز مصر کو اتنا اعتبار تھا یوسف پہ کہ خاموش نہ رہ گیا اور کہا یوسف اپنی بے گناہی کی کوئی دلیل تو دو, اپنی بے گناہی کی کوئی دلیل تو دو. عزیزو میرے مزاج سے واقف ہو, جب 2-4 جملے نظر کروں گا تو جتنے آپ بیٹھے اتنے ہی مچل جائیں گے اور خوب اچھے سے مچلیں گے. آج نتیجہ دے دوں گا چاہے جتنے آپ بیٹھے ہیں. آخری آدمی میں بھرپور توجہ, بارش سے میری خطابت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جب نتیجے دوں گا, بس سن لیجئے گا اپنا روی میں. یوسف نے آنکھوں کو بند کی, آنکھوں کو کھول کے کہا ننھا سا بچہ, زلیخا کا بھانجا, زلیخا کا بھانجا, رشتہ دار یوسف کا نہیں ہے, زلیخا کا ہے. مگر جب گواہی دی تو حق بیانی کی. بچہ آغوش میں ہے اور گویا ہوا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار نہیں. میرے سرکار ابھی آپ بولیں گے اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار. یہ صفتیں بتائی ہیں. اب جو دامن دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا کہ زلیخا گنہگار ہے, زلیخا گنہگار. بچہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے, زلیخا گنہگار ہے.
مگر بچے نے اپنے شعور کا اعلان کیا کہ میں نام لے کے نہیں بتاؤں گا، میں بس اتنا بتاؤں گا اگر آگے سے دامن پھٹا ہے تو یوسف گنہگار، پیچھے سے دامن پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار۔ بچے نے بتا دیا کہ ہم صفتیں بتا دیں گے، صفتوں کو دیکھ کر ذات تک خود پہنچ جانا، صفتوں کو دیکھ کر ذات تک خود پہنچ جانا۔ 4 بچے آج ہو گئے، 5واں بچہ سنیں، نتیجے دوں گا، اس لیے نتیجے آج دینا چاہ رہا ہوں، جتنے بیٹھے ہیں آپ اسی لیے روا روی میں پڑھ رہا ہوں۔ 5واں بچہ ہے وہ بچہ کہ جو اس طریقے سے گویا ہوا کہ قرآن کی آیت بن گئی، اس طریقے سے بولا کہ قرآن کی آیت بن گئی۔ کون سا بچہ؟ وہ بچہ جناب عیسیٰ۔ جب لوگ آئے اور مریم کی آغوش میں اور گہوارے میں لیٹے ہوئے بچہ دیکھا، ارے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ شادی ہوئی، نہ بیاہ ہوا، نہ رخصتی ہوئی، نہ خانوادے میں کوئی ایسا۔ مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا، بچے کی طرف کو اشارہ کر دیا۔ اب یہاں بچوں کے شعور کا اندازہ لگائیے گا اور آنے والوں کے شعور کا اندازہ لگائیے گا، دونوں کا شعور منزل عروج پر ہے، دونوں کا شعور منزل عروج پر ہے۔ اور دلیل دوں، جیسے ہی آئے فوراً ماں نے کہا، بچے کی طرف کو اشارہ کیا، بچہ کلام کرے گا۔ آنے والوں نے کہا ہم بچے سے کیسے کلام کریں؟ یہ نہیں کہا کہ بچہ کیسے کلام کرے گا، یہ کہا کہ بچہ ہم بچے سے کیسے کلام کریں، مگر بالکل خاموش۔ بچہ آغوش کا گویا ہوا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ آنے والے تھے، اللہ نے بچپنے میں بلوایا نہ۔ کل جو بچہ سنایا تھا وہ بھی آغوش میں بولا، آج جو تیسرا بچہ سنا رہا ہوں یہ بھی آغوش میں بولا۔ یہ آغوش کے بچے بول کیوں رہے ہیں؟ ٹھہر جاؤ، ایک لمحہ ٹھہر جاؤ۔ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، پوری خطابت اس جملے پہ ہو سکتی ہے، مگر نتیجے دینے ہیں، اس لیے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور رواں روی میں ختم کر رہا ہوں۔ جیسے ہی بچہ بولا اور بچے نے کہا کہ میں نبی بنا کے آیا، بھیجا گیا ہوں، فوراً واپس جانے لگے۔ جاتے ہوئے کو روک لیا، روک کے سوال کیا، بڑی عقل مند قوم ہو، بڑی مائنڈیڈ قوم ہو، آپ کا دماغ منزل عروج پر ہے، مگر یہ تو دیکھو بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے مجھے کتاب دی ہے۔ یہ تو کہیں نہیں کہا کہ مریم بے گناہ ہے، مریم پاکیزہ ہے، مریم طیب و طاہر ہے، اپنی گواہی دی ہے، ماں کی پاکیزگی کی گواہی نہیں دی۔ آنے والوں نے کہا تمہاری نظر میں ہم کافر صحیح، مگر پتہ ضرور ہے کہ جو نبی کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ جو نبی کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو نبی کو پرورش کرنے والے ہوتے ہیں، جو نبی کے پالنے والے ہوتے ہیں، معصوم کی آغوش میں پلتا ہے، معصوم کی آغوش میں پلتا ہے۔ اب عزیزو میں نتیجہ دینے لگا ہوں، شہزادی گواہ ہیں، پورے مجمع کی توجہ ابھی تک جو نہیں بولے وہ اس جملے پر بولیں گے، پورے مجمع کی توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ قرآن میں قصص انبیاء کیوں ہے کہ بچے بولے، کبھی ادھر گود کا بچہ بولا، کبھی ماں گہوارے میں بولا، کبھی یوسف کی گواہی، کبھی ماں کی گواہی، کہ یہ بچے ہم نے قرآن میں اس لیے رکھے تاکہ لوگوں کو یہ اعتراض نہ ہو کہ کہیں آغوش میں بچہ بولتا ہے، کہیں آغوش میں بچہ بولتا ہے۔ اب اگر کوئی تم سے کہے کہ 13 رجب کے بعد یہ نبی کی آغوش میں ہے، نبی کی آغوش میں، بچہ بولا اور اس عالم میں بولا کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ ٹھیک ہے آپ نے داد دی، مگر جو واقعاً سننا چاہے ہیں، اور یہ بارش، یہ طوفان، یہ آپ کے ذہنوں پہ بالکل اثر انداز نہیں ہے، آپ کے سماعتوں سے اندازہ ہو گیا، ان کی نظر پھر 2 جملے کر دیتا ہوں اور یقین مانیے ممبر پر بیٹھا ہوں،
قسمیں کبھی کھائی نہیں ہے، نہ آج کھا رہا ہوں، مگر یہ جملہ آج نہیں پڑھنا تھا، مگر پھر بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ آج کا تحفہ آپ کی نظر ہو جائے اور پورے مجمع کی توجہ۔ کیا ہے شعور؟ کیا ہے شعور؟ آغوش کا بچہ بولا کب؟ علی آتے ہی بول گئے؟ نہیں، پہلے رسول نے اپنی زبان دہن علی میں ڈالی۔ نہیں میرے سرکار، اب یہاں سے بولیں گے آپ، پہلے اپنی زبان دہن علی میں ڈالی۔ جیسے ہی علی نے زبان رسالت سے علم لیا فوراً گویا ہوئے، خود گویا ہو گئے؟ نہیں، نبی نے کہا علی کو سناؤ، علی کو سناؤ۔ نہیں میرے سرکار، ابھی دیکھیے گا نتیجے پہ کیا ہوگا، علی کو سناؤ۔ پوری تاریخ محترم بھائی بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے گا، پوری زندگی میں رسول نے علی کو بس ایک مرتبہ زبان دی ہے۔ نہیں ایسے پڑھ کے چلے جاؤں گا، ہونے دیجئے بارش۔ کتنی مرتبہ؟ ایک دفعہ۔ علی کے دہن میں اگر زبان دی ہے، کب؟ جب دنیا میں آیا، جب زبان سے رزق دیا، فوراً کیا کہا؟ کچھ سناؤ۔ توجہ، آپ نعرے لگاتے ہیں مولا سلامت رکھیں، اب نتیجہ لو، دیکھتا ہوں اس نتیجے پہ کون خاموش بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ زبان دہن میں ڈالی، فوراً کہا علی کو سناؤ، اور علی نے کیا کہا؟ قرآن سناؤ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ یہ اثر دیکھ رہے ہیں آپ ایک مرتبہ زبان دینے کا؟ نہیں سنیں آپ، ایک مرتبہ زبان دینے کا اثر یہ سناؤ۔ اور علی نے فوراً توریت سنائی، صاحب توریت سے اچھی پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ علی کو پوری زندگی۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ میری تاریخ محدود ہو، اگر آپ کی تاریخ وسیع ہے میرے علم میں اضافہ کیجیے گا، ننھا سا طالب علم، مگر ایک مرتبہ زبان دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے ہی زبان دی رسول نے فوراً امتحان لیا، سناؤ۔ اگلا جملہ کہوں، نبی نے جس طریقے سے علی کے دہن میں زبان دی، اسی طریقے سے نبی نے حسین کے دہن میں زبان دی۔ ایک بار، دو بار، 10 بار نہیں، 2 سال مسلسل۔ نہیں میرے سرکار، نتیجہ سنیے، کتنے سال؟ 2 سال نبی نے مستقل اپنی زبان سے دہن حسین میں علم منتقل کیا۔ 2 سال تک مستقل۔ اگر سینوں میں دل میں دھڑکن ہے تو جو فرش پر بیٹھے وہ بھی، اور جو کرسی نشین ہے وہ بھی، اور جو آ رہے وہ بھی۔ توجہ، جملہ سنیے گا، کتنے سال؟ 2 سال تک مستقل نبی اپنی زبان سے دہن حسین میں رزق منتقل کرتے رہے۔ 2 سال تک حسین کا رزق زبان رسالت سے رہا، لعاب دہن رسالت رہا، لعاب دہن رسالت رزق حسین بنا رہا۔ کتنے سال؟ اور علی کو کتنی بار زبان دی؟ ایک بار۔ ارے جسے ایک بار زبان دی اس سے فوراً کہہ دیا کچھ سنائیے۔ نہیں، جسے ایک بار زبان دی اس سے فوراً کہہ دیا کچھ سنائیے، اور جسے 2 سال زبان دی اس سے کبھی نہیں کہا کچھ سنائیے۔ ارے کیوں؟ جملہ کہو، سنیے گا جملہ، شاید نبی جواب دے جسے ایک مرتبہ زبان دی وہ آغوش میں سنائے گا، جسے 2 سال زبان دی وہ لو کے نیزہ پر۔ 2 سال مستقل۔ بلا کے بعد جیسا اسلام رسول نے دیا تھا ویسا اسلام حسین نے پیش کیا، ویسا اسلام حسین نے پیش کیا۔ آغوش کا بچہ گویا ہوا، کہا آغوش کا بچہ، شعور ہے۔ دیکھیے یہ شعور ہے، نہ تو کوئی دنیا میں آنے کے فوراً بعد پڑھتا، نہ دنیا سے جانے کے بعد پڑھتا۔ یہ ان کے شعور، عروج شعور کی دلیل ہے کہ انہوں نے دنیا میں آتے ہی پڑھ کے بتایا اور دنیا سے جا کے پڑھ کے بتایا۔
یہ ان کا شعور ہے، یہ ان کا شعور ہے۔ ہمارا شعور کیا؟ یہ بچوں کی داستانیں قرآن میں اس لیے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ننھے ننھے بچوں نے قرآن پڑھا، ننھے ننھے بچوں نے قرآن پڑھا۔ اور ایک دو منزل اور میں آپ کو شعور کی دکھاؤں، ایک منزل اور سنیں آپ، اور کئی منزل اس طریقے سے ہیں کم سن بچوں کی، کم سن بچوں کی، ننھے ننھے بچوں کی شعور کی۔ ایک ننھا سا بچہ، ابراہیم ابن ادہم روایت کرتے ہیں، ایک ننھا سا بچہ، اور پہلے ہی نام لے دوں، کوئی اور نہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علی ابن الحسین امام حسین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کم عمری میں احرام باندھے ہوئے کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابراہیم ابن ادم بزرگ، ریشہ دراز، سفید داڑھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ دور حج کعبے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے قریب اپنا قافلے سے جدا ہو کے آئے اور آنے کے بعد کہا، بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ فوراً کہا، قصدی بیت اللہ، میرا ارادہ اللہ کے گھر کا ہے، میرا ارادہ۔ کہ بیٹا نہ آپ کے پاس زیادہ راہ ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا ہے، نہ آپ کے پاس سواری ہے۔ ننھے سے بچے نے، ہمارے امام نے فوراً پلٹ کے جواب دیا کہ میری سواری رحل رجلایا، میری سواری میرے پیر ہے، اور میری زاد راہ تقوی الہی ہے، میری زاد راہ تقوی الہی ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم نے گفتگو شروع کی، بار بار یہی سوال، پھر ایک جملہ کہا، کل جس جملے سے بات مکمل ہوئی تھی اور شروع ہوئی تھی وہی جملہ آ گیا کہ شریعت شعور پہ واجب ہے، عمر پہ نہیں۔ اس نے ابراہیم ابن ادم نے فوراً پلٹ کے کہا، صاحبزادے ابھی آپ کم عمر ہیں، آپ پہ تو حج واجب ہی نہیں ہے، آپ جا کیوں رہے ہیں؟ تو امام نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میری ماں چولہا جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہے۔ کتنے پیارا آپ نے فکرہ ایسے ہی سماعت کر لیا کہ کیا پتا میں عالم جوانی تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا کے گھر کو دیکھے بغیر دنیا سے گزر جاؤں، خدا کے گھر کو دیکھے بغیر دنیا سے ڈر جاؤں، اور میں ڈرتا ہوں پروردگار سے، ڈرتا ہوں پروردگار سے۔ یہ کہہ کہ ابراہیم ابن ادم پیچھے ہٹے، اتنے میں دیکھا کہ ایک اور بزرگ شخص، ریشہ دراز، ابراہیم ابن ادم سے بھی بزرگ سا شخص امام کے قریب آیا، اور آنے کے بعد کہا، تقدم یا سیدی، خیر مقدم کیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا اور کچھ سوال کیے اور سوال کر کے چلے گئے۔ تو ابراہیم ابن ادم قریب آیا اور آ کے پوچھا، یہ آنے والا کون تھا اور آپ کون ہیں؟ یہ آنے والا کون تھا اور آپ کون ہیں؟ امام نے پلٹ کے جواب دیا، آنے والے خضر تھے، ہم حسین کے بیٹے ہیں۔ آنے والے خضر تھے، ہم حسین کے بیٹے ہیں، ہم علی ابن الحسین ہیں۔ یہ کم سنی کا شعور ہے۔ چوتھے امام کا بچپن آپ نے سن لیا، آسانی سے سنایا۔ آؤ اب ایک جملہ سنو پانچویں امام کی کم سنی کا، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب دربار شام تھا۔ پورے مجمع کی پھر توجہ، دربار شام میں جب قافلہ اسیر کر کے لایا گیا تو یزید نے پوچھا، یہ ہتھکڑیوں بیڑیوں میں کون ہیں؟ تو کہا یہ حسین کے بیٹے علی ابن الحسین ہیں۔ تو فوراً یزید نے کہا، جب سب کو قتل کر دیا تو انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ انہیں بھی قتل کر دو۔ آخری شعور کی منزل ہے، یہاں سے مصائب شروع ہو جائیں گے۔ پورے مجمع کی توجہ، کیا کہا؟ جب سب کو قتل کر دیا تو انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ انہیں بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ انہیں قتل کر دو، جلاد نے خنجر نکالا۔ خدا را توجہ، خنجر نکال کے آگے بڑھا اور چاہتا تھا کہ امام کو قتل کر دے، کہ اس بھرے دربار میں چوتھے امام کا ننھا سا صاحبزادہ، میرے اور آپ کے پانچویں امام، اپنے بابا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کا، یزید اجازت ہے کہ میں کچھ کلام کروں؟
دیکھیے اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی ننھا سا بچہ کھڑے ہو کے بات کرنے لگے تو آپ اسے ڈانٹ کے بٹھا دیں گے. اگر کوئی بزرگ بولنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ شاید صحیح بول رہے ہوں, مگر ننھے سے بچے کو تو کوئی بھی ڈانٹ کے بٹھا دے گا نا. وہاں جہاں 1700 کرسی نشین پورے دنیا کے سفیر ہیں, پورے تمام دنیا کے سفیر وہاں بیٹھے ہیں, سفیران مملکت وہاں بیٹھے ہیں, ایمبیسیڈرز آف کنٹریز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے کہتا کہ صاحبزادے آپ کیا بولیں گے, یہ اتنا سا بچہ کیا بولے گا. مگر کمال یہ ہے کہ کسی میں جرت نہیں ہوئی. یہ جرت کا نہ کرنا بتا رہا ہے کہ دربار میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ جو بولے گا وہ صحیح بولے گا. اور اب سنیں آپ بچے کا کلام, آپ کی سماعت جانے اور آپ جانے. جملہ نظر سماعت ہے. آگے بڑھنے کے بعد کہا یزید تو میرے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے کر دے, مگر پہلے ایک بات بتا. فرعون کے دربار میں فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دے, مگر کیا قتل کر پایا؟ ذرا سی اور آواز بلند کیجیے گا, بات مکمل ہو گئی. فرعون کے دربار میں فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دے, مگر کیا قتل کر پایا؟ آپ بتائیں قتل کر پایا؟ نہیں نا. سب نے جتنے بیٹھے تھے سب نے گردن ہلائی. نہیں. کہ جانتے ہو کیوں؟ کہ اس لیے کہ فرعون کے دربار میں سب منکر توحید تھے مگر تھے حلالی, اور معصوم کو جو قتل کرتا ہے وہ غیر حلالی ہوتا ہے. ہائے خدا نہ توجہ, معصوم کو جو قتل کرے گا وہ غیر حلالی ہوگا. ادب منبر ہے, لفظوں کی نزاکت کو سمجھیے گا. جو امام کو جو معصوم کو قتل کرے گا وہ غیر حلالی ہوگا. اب وہ جو جلاد آگے بڑھ رہا تھا قدم پیچھے ہٹنے لگے. کون ہے جو بڑے دربار میں اپنے شجرے کو اجلوائے؟ میں نے اپنے امام کی فصاحت و بلاغت کو سلام کیا. اے میرے مولا تیری فصاحت کو سلام. ایک بار دو شکار. ارے اپنے بابا کے قاتلوں کو اپنے بابا کو قتل ہونے سے بھی بچا لیا اور حسین کے قاتلوں کا شجرہ بھی بتا دیا. ہاں اپنے بابا کو قتل ہونے سے بھی بچا لیا اور حسین کے قاتلوں کا شجرہ بھی بتا دیا کہ جو معصوم کو قتل کرے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا. وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا. معصوم نہیں. ایک جملہ کہوں, اہل بیت کے مقابلے میں آنے کی کم سے کم پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ غیر حلالی ہو. بھائی دیکھیے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اس کا آپ ترجمہ کر لیجئے, میں یہاں سے ترجمہ نہیں کر سکتا. کم سے کم پہلی شرط یہ ہے کہ غیر حلالی ہو. جو علی کے مقابلے میں آئے اس کی بھی شرط یہی ہے, جو نبی کے مقابلے میں آئے اس کی بھی پہلی شرط یہی ہے, جو حسین کے مقابلے میں آئے اس کی بھی پہلی شرط یہی ہے, جو فرش اعضاء کے مقابلے میں آئے جو فرش اعضاء کے مقابلے میں آئے. نہیں میں روک لیتا جملہ, جو ادھر کرسی پہ بیٹھے ان کی بھی توجہ روک لیتا, شہزادی کمائے روک لیتا, مگر پھر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ 5 مجلسیں. ایسا تو ہے نہیں کہ آج پڑھ دوں گا تو کل کو کیا پڑھوں گا. ایسا تو ہے نہیں کہ کل کو پڑھنے کی ٹینشن ہو. جو آج پڑھوائیں گا وہ کل کو پڑھوائے گا. اپنے بھروسے پڑھا کب ہے جو آج پڑھوں گا؟ جب بھی پڑھا شہزادی کے بھروسے پڑھا ہے, جب بھی پڑھا شہزادی کے بھروسے پڑھا. ایک جملہ اور سنتے چلو. بہت بڑا نام گزرا ہے تاریخ میں علامہ سائم چشتی کا. میں نے روکا نہیں, آپ رکیے گا نہیں. سائم چشتی 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے ایمان ابو طالب. ایک جلد کم و بیش 400 سے 500 صفحات پر مشتمل ہے. اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں, 2 وولیم ہے کتاب کی. نام کیا ہے؟ ایمان ابو طالب. ان کا تعلق مذہب اہل سنت سے تھا. جاگنا, یہ شیعہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ شیعہ. لوگ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا آپ نے شیعوں کا مذہب قبول کر لیا. خدا را توجہ, آپ نے شیعوں کا مذہب قبول کر لیا. پلٹ کے کہا نہیں,
کہ نہیں، کہ پھر کس کا مذہب قبول کیا؟ کہ ہم نے شیعوں کا مذہب قبول نہیں کیا ہے، ابو طالب کا مذہب قبول کیا ہے۔ خدا را توجہ سلامت ہے، شیعوں کا نہیں۔ یہ رے بدیات سینوں میں دل میں دھڑکنوں میں آلی ہے تو اپنی فصلیں بلند کرنا، کہ شیعوں کا نہیں، ابو طالب کا مذہب قبول کیا۔ کہ ابو طالب کا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ دنیا نے 4 امام بنائے، کردار الگ، اخلاق الگ، گفتار الگ، شریعت الگ، نماز الگ، ابو طالب نے 12 بنائے، کردار ایک، اخلاق ایک، گفتار ایک۔ سلام ہے یا اللہ، مل کے کہا ابو طالب نے 12 بنائے، کردار، اخلاق، گفتار، کلام، اور یہ اتنے ایک ہیں کہ نبی کو کہنا پڑ گیا اول ہونا، اوسط ہونا، آخر ہونا۔ یہ اتنے ایک ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اگر کلام ہمارا ہو، بشرطے کہ ہمارا ہو، اور بھول جاؤ کس کا ہے، تو چاہے جس کے نام سے پڑھو۔ ارے باپ بیٹے کی زبان کی ضمانت نہ لے، بیٹا باپ کی زبان کی ضمانت نہ لے۔ اور یہ 12 کہہ رہے ہیں ہماری زبانیں ایک ہیں۔ جو پہلے نے کہا بھول جاؤ، کس نے کہا کہہ دو دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا بھول جاؤ کہہ دو تیسرے نے کہا۔ یہ سب کے سب ایک ہیں، سب کے سب ایک ہیں۔ اور یہ کیسے ایک ہے؟ کسی اور تقریر میں، اب تو بات کو مکمل کرنا ہے جملے پر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر توجہ۔ سائم چشتی، عالم علم الانساب، نسب و کیل، محقق، شجروں پر تحقیق کرنے والے، کون کیا ہے، کون کیا ہے، اس کے بابا کون، اس کے دادا کون، خاندان کیا، حسب کیا، نسب کیا، بہترین عالم دین، شجروں کے محقق، انہوں نے ایک تحقیق پیش کی کہ کربلا میں حسین کے مقابلے میں جتنے آئے تھے، مجھے جس جس کا نام مل سکا میں نے سب پہ تحقیق کی، ایک بھی حلالی نہیں تھا۔ ہائے سلامت رہے آپ۔ اگلا جملہ پھر توجہ، وہ کہتے ایک بھی حلالی نہیں تھا، بس ایک تھا، صبح عاشور آ گیا۔ ایک تھا، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلد آباد رہا۔ صبح عاشور آ گیا۔ شعور ہے، کسی کو شروع میں ملتا ہے، کسی کو آخر میں مل گیا، مگر شعور جب منزل عروج پر پہنچتا ہے تو یہاں آتا ہے۔ اور یہ شعور ہی تھا کہ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، 80 سال کا حبیب بھی تھا۔ یہ شعور ہی تھا، یہ شعور ہی تھا۔ اتنی تعداد ایسے موسم میں مولا سلامت رکھے بھیگتے ہوئے آپ آئے، بولا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے اگر میں مظلوم کربلا۔ ہاؤ 2-4 جملے مصائب کے پڑھوں، آپ رو لیں۔ ہمارا کیا ہے، آپ کا کیا ہے؟ دنیا میں آئے ہی مرنے کے لیے، دنیا میں آئے مرنے کے لیے۔ اور یہ مت سمجھے گا یہ میں نے خطابت میں جملہ کہا ہے، یہ مولا علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں، اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ ہم لوگ آئے مرنے کے لیے، مر جائیں گے، مگر مرنے سے آدمی، مرنے والا تو مر جاتا ہے، مگر جو مر جاتا ہے اس کے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں صدمہ ان کا زیادہ ہوتا۔ 4 محرم کو کربلا میں پانی بند ہو گیا، 4 محرم کو جب پانی بند ہو گیا، 3 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے 4 محرم سے ہی پانی پینا بند کر دیا تھا۔ ایک امام حسین، ایک غازی عباس،
ایک جناب زینب. سن لیا آپ نے جملہ. اگلا فقرہ کہوں. 2 شخصیتیں تو 10 محرم کو شہید ہو گئیں. زینب کب تک پیاسی رہی مجھے نہیں پتا. مجھے تو بس ایک روایت کا پتہ ہے کہ جب زندان میں میرے چوتھے امام نے اپنی پھوپھی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو تڑپ کے کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹا کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. اب میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکوں. اجرکم علی الزہرا. آپ کی آواز گریہ بلند ہے. آواز ایک روایت سنو. آج ایک روایت سنو. آج ایک روایت سنو. کل بھی اسی امام کے حوالے سے جملے کہے تھے. آج بھی سنو. جب عصر عاشور کے بعد قافلہ قید ہو کے چلا گیا تو بنی اسد والے اپنے وعدے کی وفا کے لیے سرزمین مقتل پہ آئے. اور جب کربلا کی زمین پہ آئے اور چاہتے تھے کہ جنازوں کو دفنائیں تو دفنائیں کیسے؟ اس لیے کہ جنازوں کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی. شناخت ہوتی ہے سروں سے. سر تو نوک نیزہ پہ بلند ہو کے چلے گئے. بدن پڑے رہ گئے. بدن پڑے رہ گئے. بدن پڑے رہ گئے. بدن پڑے رہ گئے. شام غریبہ میں جب 4 سال کی بچی گم ہو گئی تو جناب زینب و کلثوم بھائی کی نشانی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. اور جب نکلی سکینہ 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 تو دیکھا ہے کہ جنازے کے بعد سکینہ آرام فرما رہی ہے. قریب گئی. سکینہ کو اٹھایا. ہوش میں لائی. گود میں سر لیا. لینے کے بعد کا بچی آپ نے کیسے پہچانا کہ جنازہ کس کا ہے؟ اس لیے کہ سر تو ہے نہیں. سکینہ نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں جب میں مقتل کی طرف بابا بابا کر کے جا رہی تھی تو اسی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی تھی یا بنیا الیہ الیہ یا سکینہ. میری لال سکینہ میری بچی سکینہ ادھر آ. جملہ اس لیے کہا کہ جب سر نہیں ہوتا تو جنازوں کی پہچان نہیں ہو پاتی. اب بنی اسد والے چاہتے تھے کہ جنازوں کو دفنا. اتنے میں دیکھا ایک ناتوان سا شخص چلا آ رہا ہے. جب قریب آ گیا پوچھا کون؟ کہا میں حسین کا بیٹا زین العابدین. شہزادی کو آپ کی آنکھ کے آنسو بہت پسند ہے اور ہمارا کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت میں رونا تو چیخ مار کے رونا. آوازیں ابھی آپ کی بلند ہوں گی. 2 یا 3 فقرے کہوں گا. آپ جانتے ہیں کل سمجھ گئے ہوں گے کہ اس انداز سے پڑھتا چلے جاؤں گا. امام نے بتانا شروع کیا. ایک بڑی سی خندق کھدوائی. ان میں جنازوں کو اتارا جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک قبر بنائی اور اسی قبر کی پائیتی میں دوسری قبر بنائی. پہلے قبر میں حسین کو اتارا. حسین کی تعویذ سے قبر تیار کی. پھر حسین کی پائیتی میں جناب علی اکبر کے جنازے کو اتارا اور یہ کہہ کے اتارا کہ میرا بابا اکبر سے بڑی محبت کرتا تھا. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا. آپ کی آواز سے گریہ بلند ہے. خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے. آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. سنو گے فکرہ قبر میں اتار دیا. خدا کسی غریب سے غریب بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے. جب تعویذ قبر حسین بنا چکے تو جناب سید سجاد نے انگلی سے حسین کی قبر پر لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتل لتشان. ارے حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا.
اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزیزو، جب سب کو دفنا چکے، اب امام سید سجاد نے پوچھا کیا کوئی جنازہ ایسا ہے جس کی ابھی تدفین نہ ہوئی ہو؟ بنی اسد والوں نے کہا ہاں لب فرات ایک جنازہ ہے، مگر جنازہ اتنا خستہ ہے اگر سر کی طرف سے اٹھاؤ تو پیروں کی طرف سے زمین پر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. سنو گے جملے؟ ایک امام چلے، قافلہ چلا، لوہائے جا جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک کلیم یا موٹی چادر منگوائی، اس میں جناب عباس کے جنازے کو رکھا، ایک قبر بنا کر قبر میں جنازے کو اتار دیا اور بنی اسد والوں سے کہا ذرا دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے. یہ کہہ کے امام قبر میں اترے. کافی دیر گزر گئی. بنی اسد والے کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ بہت دیر تک امام قبر سے باہر نہیں آئے تو دوڑتے ہوئے قریب گئے. عجیب منظر دیکھا کہ امام سجاد اپنا رخسار عباس کے سینے پر رکھ کے کہہ رہے چچا اٹھیے، پھپھیوں کے چادر. اجرکم علی الزہرا، اجرکم. کرو ایسے ہی بلند آواز. چچا اٹھیے، چچا اٹھیے، پھپھیوں کی چادر ختم ہو رہی ہے باہر. ننھی سی قبر بنائی. یہی وجہ ہے جب قافلہ رہا ہو کر کربلا میں آیا، جب بات مکمل ہو گئی، گریہ ہو گیا، آخر جملہ ہے قافلہ رہا ہو کے آیا مرکز حسین پہ. زینب نے پین کیے، بہت روئی، بہت گریہ کیا. جب کر چکی تو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا بیٹا میرے لال، مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے چلو. مجھے میرے عباس کی قبر پر لے چلو. امام سجاد آگے آگے چلے، بیویاں پیچھے پیچھے چلی. 2-4 قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے قدموں کی رفتار بڑھائی اور ساری بیویوں کے سامنے آ گئی اور سب کو روکا. ٹھہرو، سنو، قبر عباس پہ جا رہے، بتا دینا کہ سر سے ردا چھن گئی، بتا دینا کہ تازیانے مارے گئے، بتا دینا کہ نیزے مارے گئے، بتا دینا کہ برہنہ سر بازار کوفہ بازار شام میں لے جایا گیا، بتا دینا بازار و دربار کوفہ و شام میں لے جایا گیا، بتا دینا کہ سر سے چادریں چھن گئی، بتا دینا کہ تازیہ نے کھائے، بتا دینا کہ ہاتھوں میں رسل بدی. لیکن دیکھو قبر عباس پہ جا رہا ہے، یہ نہ بتانا کہ سکینہ زندان میں رہ گئی. جزاک اللہ. یہ نہ بتانا کہ سکینہ زندان میں رہ گئی. بات مکمل ہو گئی، قبر پہ آئے، امام نے اشارہ کیا پھوپھی اماں یہ قبر عباس ہے. زینب نے سجاد کو دیکھا بیٹا میرا بھائی کبھی الجثہ. ارے قبر اتنی سی کیوں ہے؟ یہ تو کسی بچے کی قبر محسوس ہوتی ہے. پھوپھی اماں جنازوں کو مصلی کیا گیا، میں نے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا.